حضرت سید عبداللطیف کاظمی رحمۃ اللہ علیہ المعروف امام بری۔ تعارف: حضرت سید عبداللطیف امام بری کاظمی رحمۃ اللہ علیہ 1617 عیسوی یعنی 1617 عیسوی ضلع چکوال کے علاقے چولی کرسال میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید سخی محمود بادشاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ تعلیم: حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے فقہ و حدیث اور دیگر علوم اسلامی کی تعلیم نجف اشرف عراق سے حاصل کی۔ محمود بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ جو نجف اشرف سے فارغ التحصیل تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ امام البر خشکی کے امام کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ سید عبداللطیف کاظمی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے علاقوں کا تبلیغی دورہ کیا، جن میں کشمیر، بدخشاں، بخارا، مشہد، بغداد اور دمشق شامل ہیں۔ آپ حج کی غرض سے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ گئے اور قریباً 25 ایئرز کی عمر میں واپس تشریف لائے۔ اسلامی تعلیمات: حضرت سید عبداللطیف کاظمی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نورپور شاہاں میں قیام کے دوران میں اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے لاتعداد ہندوؤں کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن کی۔ وفات: حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1117 ہجری بمطابق 1706 میں نورپور شاہاں اسلام آباد میں ہوا۔ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ۔ تعارف: آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبدالرحمن اور لقب جامی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا اسم گرامی مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ 23 شعبان 817 ہجری بمطابق 1414 کو ہرات افغانستان میں پیدا ہوئے۔ عقیدت و محبت: آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر بیعت ہوئے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ذوق لطیف سے مالا مال تھے۔ آپ کے دل میں عشق حقیقی سمایا ہوا تھا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بہت زیادہ عقیدت و محبت تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نعتیہ کلام بھی لکھا۔ ان کی فارسی میں معروف نعت کا شعر ہے: نسیمہ جانب بطحا گذر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ ترجمہ: اے باد نصیب، جب تیرا شہر بطحا سے گزرو، میرے احوال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کرنا۔ یہ ان کی کتاب ہے نفحات الانس فی مجالس القدس، اس کے پیج نمبر 260 پر یہ شعر جو درج ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صحیح معنوں میں تواضع و انکسار کے حامل انسان تھے۔ ترک ریا، نفس کشی اور خلوص جیسی خوبیاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قول و فعل سے نمایاں تھی۔ احکام شریعت کے سخت پابند تھے، اپنے پیروکاروں کو بھی اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ مظلوموں کے مددگار تھے، اگر کسی کو محتاج پاتے تو خفیہ طور پر اس کی مدد کرتے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جن علوم کا جاننا ضروری ہے، ان میں علم النحو سرفہرست ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو علم نحو کا امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ علم النحو میں شرح ملا جامی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف شہروں میں مساجد، مدارس اور خانقاہیں تعمیر کی اور ان کا انتظام چلانے کے لیے بہت سی املاک بھی وقف کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے لوگوں اور بالخصوص بادشاہوں کی خوشامد اور چاپلوسی سے نفرت کرتے تھے، بلکہ انہیں ہمیشہ نیکی پر کارمند رہنے کے لیے خط لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک خط میں بادشاہ وقت کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں: اے بادشاہ، تو جس تاج و تخت کا دل دادا ہے وہ ناپائیدار ہے۔ زندگی فنا ہونے والی ہے، نہ یہ زمانہ رہے گا نہ یہ زمین۔ جہاں تک ہو سکے دنیا میں نیکی کر لے، کیونکہ یہی کام آنے والی ہے۔ وفات: مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فانی دنیا میں 81 برس یعنی 81 برس گزار کر 18 محرم الحرام 898 ہجری بمطابق 14 نومبر 1492 عیسوی کو جمعے کے دن وفات پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہرات افغانستان میں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ تعارف: حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا، سندھ میں مدفون ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں۔ ان کا مزار سندھ کے علاقے سیہون شریف میں ہے۔
لاش عباس قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 538 ہجری بمطابق 1139 مروین جمیوند موجودہ آذربائیجان جو افغانستان میں ہوئی۔ لاش عباس قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ شجرہ نسب 13 واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابراہیم کبیر الدین اور والدہ کا نام ماجدہ کبیر الدین تھا۔ آپ کے والدین زہد و تقویٰ کی بدولت مشہور تھے اور درس و تدریس سے وابستہ تھے۔ آپ کے آباء و اجداد عراق سے ہجرت کر کے ایران سے ہوتے ہوئے افغانستان میں آباد ہوئے۔ آپ نے بھی مسلم دنیا گھوم کر سہون شریف سندھ کو پسند فرمایا، یہاں آباد ہوئے اور یہیں پر مدفون ہوئے۔ شیخ مروندی رحمۃ اللہ علیہ خاندانی اعتبار سے اعلیٰ نسب رکھتے تھے، اس لیے صالحیت و سخا کے بہت سے خصائص ان کے خاندان میں منتقل ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ کے متعلق مشہور ہے کہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر رویا کرتی تھیں۔ آپ فرماتی تھی کہ اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہ جائے گا۔ ان کی ذات خشیت الہی کا پیکر تھی، رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں گزارتی۔ تعلیمی حالات: حضرت عثمان بن کبیر المعروف شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے 7 برس کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے بہت ہی قلیل عرصے میں مروجہ عربی اور فارسی علوم میں بھی مکمل دسترس حاصل کی۔ بچپن میں ابتدائی منزلیں اپنے والد محترم کے سائے میں طے کی۔ آپ کے والد مشائخ تبریز میں بڑا درجہ رکھتے تھے، ان کی نگرانی میں آپ کی نشوونما ہوئی اور تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوا۔ صاحب علم و فضل والد کی وجہ سے سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کو اہل اللہ کی صحبتیں بچپن سے میسر آئی تھیں۔ آپ سیر و سیاحت کرتے ہوئے حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ ان کی ہدایت پر آپ نے سندھ میں قیام فرمایا۔ حضرت لاش شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بندگان خدا کو سیدھی راہ دکھائی، ان کے اخلاق کو سنوارا، انسانوں کے دلوں میں نیکی اور سچائی کی لگن پیدا کی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنا سکھایا۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ سے ہدایت پائی اور بہت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑا۔ آپ عرصہ دراز تک سندھ میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کا وصال 21 شعبان المعظم یعنی 21 شعبان المعظم 673 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار سہمن سندھ میں ہے۔ حضرت سید عبداللطیف کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے ہندو۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو امام تسلیم کیا جاتا ہے علم نحو کا۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت لاش شہباز قلندر کی والدہ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہ جائے گا۔ حضرت لاش شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام عثمان مروندی ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کو بری امام کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو امام البر خشکی کے امام کے لقب سے نوازا گیا، اسی نسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بری امام کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت بیان کریں۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ عقیدت و محبت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نعتیہ کلام بھی لکھا۔ ان کی فارسی میں معروف نعت کا شعر ہے: اے بادی نصیب جب تیرا شہر بتا سے گزرو، میرے احوال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کرنا۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام لکھیں۔ علم النحو میں شرح ملا جامی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے۔ حضرت لاش شہباز قلندر کا سلسلہ نسب کن سے ملتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ شجرہ نسب 13 واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت لاش شہباز قلندر کے تعلیمی حالات مختصراً بیان کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی قلیل عرصے میں مروجہ عربی اور فارسی علوم میں بھی دسترس حاصل کی۔